أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها ببئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کافر لوگ ان کی باتوں کی تکذیب کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے تو یہ کافر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا تھا کہ میری باتوں کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ان کے اوپر کوئی سنجیدگی سے سنتے نہیں ہیں. تو ان کی تسلی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، یہ آیت ارشاد فرمائی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ. اگر یہ کافروں نے يُكَذِّبُوكَ اگر آپ کو جھٹلایا ہے، فَقَدْ كَذَّبَتْ تو آپ اس سے غمگین نہ ہو، آپ اس سے پریشان نہ ہو. فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ آپ سے پہلے جو اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں، انہوں نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ اگر آپ کو جھٹلایا ہے تو آپ سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا اپنے نبی کو، وعاد قوم عاد نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا، وثمود قوم سمود نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا، وقوم ابراہیم وقوم لوط ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلایا، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو جھٹلایا. واصحاب مدین اصحاب مدین نے بھی اپنے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی. موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا. یعنی آپ اس سے پریشان نہ ہو کہ آپ کی لوگ بات نہیں مانتے، بلکہ جتنے پہلے انبیاء کرام گزرے ہیں وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنے ذمے کا کام کرتے رہے، اپنے ذمے کا کام انہوں نے کیا. اس سے قطع نظر ہو کر کہ کسی نے ان کی بات مانی، کسی نے ان کی بات نہیں مانی، اپنا کام ہے وہ کیا. یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا گیا. اسی لیے یہ شان نبوت بھی یہی ہے، نبوت کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اپنی بات کہو، اللہ کا پیغام پہنچاؤ، اپنا کرنے کا کام ہے وہ کرو، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات سے بڑی تسلی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ جایا کرتے تھے. اور حقیقت بھی یہی ہے
کہ بعض انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام ایسے گزرے کہ ان کی کئی سو سال عمریں، لیکن ان کے ماننے والے صرف چند آدمی تھے۔ خود حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 900 سال سے زیادہ تھی، اور دعوت و تبلیغ کا کام وہ صدیوں کرتے رہے، لیکن ان کے ماننے والے وہ چند تھوڑے سے انسان تھے۔ اسی لیے ان آیات کی تشریح میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ نبی کا کام یہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیشہ یہی طرز عمل اپنایا کہ اپنی بات کہی، اپنی بات رکھی، جو کہنے کی بات تھی وہ سمجھائی، ماننا نہ ماننا اب دوسرے کا کام، آپ کا جو کام ہے وہ کر لیا۔ اسی لیے حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ دیکھو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طریقے کے مطابق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طریقے کے مطابق ہمیں بھی اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ ہم کبھی اس سے متاثر نہ ہو کہ ہماری بات سنی نہیں جائے گی۔ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں، اللہ کا حکم دوسروں تک پہنچائیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ دوسرا انسان آپ کی بات مانے گا نہیں، دوسرا انسان آپ کی بات کو سنے گا نہیں، تو کوئی بات نہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کے ساتھ بھی لوگوں نے مذاق اڑایا، لیکن کبھی اپنی بات کہنے سے چوکنا نہیں چاہیے، پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ جو بات ہو، کلمہ حق ہو، اس کلمہ حق کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ کتابوں میں لکھا ہے، بزرگوں سے سنا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان کی بات میں، انسان کی گفتگو میں 3 باتیں ہوں تو اللہ تعالیٰ اس گفتگو کا اثر ضرور ڈالتے ہیں دوسرے کے اوپر۔ فرمایا کرتے تھے کہ حق بات ہو، حق نیت ہو اور حق طریقہ ہو تو اس کی بات ضرور اثر رکھتی ہے۔ حق بات ہو، حق نیت ہو اور حق طریقہ ہو تو اس کی بات دوسرے کے اوپر ضرور اثر انداز ہوگی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جہاں کہیں بھی یہ تینوں باتیں ہوتی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ گفتگو کے اندر اثر ڈالتے ہیں۔ حق نیت ہے، نیت سچی ہے، طریقہ بھی حق کا ہے اور بات بھی حق کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اثر ڈالتے ہیں۔ اسی لیے دیکھو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات کا اثر وقتی طور پر تو ظاہر نہیں ہوتا، لیکن انسان کی جب محنت چلتی رہتی ہے، ایک بات اپنے انسان کہتا رہتا ہے تو عربی کے اندر بھی جملہ مشہور ہے کہ اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب، ایک بات جب بار بار کہی جاتی ہے وہ دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ کہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر کتنی دعوت دیتے رہے، کتنی دعوت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن مکہ کے لوگ ٹس سے مس ہوئے نہیں۔ چند صحابہ کرام تو مسلمان ہو گئے، ایمان قبول کر لیا، اور بالآخر ان کو مکہ مکرمہ چھوڑنا بھی پڑ گیا، اتنی مخالفتیں ہوئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے کو نہیں چھوڑا، اپنی دعوت کو نہیں چھوڑا، اپنا ملک چھوڑ دیا، اپنا شہر چھوڑ دیا، اپنا گھر چھوڑ دیا، لیکن اپنے طریقے کو، اپنی بات کو چھوڑا نہیں۔ مدینہ طیبہ آ گئے، لیکن آپ دیکھیے کہ بعد میں آپ کی دعوت جاری رہی، آپ کی محنت جاری رہی، دعوت بھی جاری رہی، جہاد کرنا پڑا، جہاد بھی ہوا، لڑائیاں بھی ہوئی، سب ہوا، لیکن ایک وقت آیا کہ پورا مکہ مکرمہ وہ مشرف اسلام ہو گیا، اور پھر یہ حکم آیا بعد میں کہ تمام غیر مسلموں کو نکال دیا جائے، تو غیر مسلم بھی چلے گئے، اب وہاں پر کوئی مسلمان کے علاوہ رہ ہی نہیں سکتا۔ تو بعض اوقات انسان کی محنت کب ہوتی ہے لیکن اس کے اثرات ظاہر بہت زمانے کے بعد ہوتے ہیں۔ آدمی فی الفور بعض اوقات چیزوں کا نتیجہ نکلا نہیں کرتا، اس کا نتیجہ بہت زمانے کے بعد نکلا کرتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جس وقت غزوہ خندق کا واقعہ آتا ہے تو اس
اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ہی مشورے کے اوپر خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. آپ حضرات نے تاریخی روایت پڑھی ہوں گی. انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم خندق کھودتے ہیں اور تاکہ ہم اپنا بچاؤ کر سکیں. مشورہ بھی انہی کا تھا. مشہور واقعہ ہے کہ وہ خندق کی پھر تقسیم ہوئی, صحابہ کرام کی ٹیمیں بنی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں شامل تھے اور سب خندق کھودنے میں لگ گئے. ایک چٹان ایسی آئی کہ لاکھ کوششیں کر ڈالی سب نے, وہ چٹان ٹوٹ کے نہیں دیتی تھی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے جتنے جتن تھے کر لیے لیکن یہ ہم سے ٹوٹتی نہیں ہے چٹان, کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گئے اور پھر آپ نے وہ چٹان توڑنی شروع کی. 3 کدالیں ماری آپ نے. پہلی کدال ماری تو فرماتے ہیں کہ مجھ کو کسرا کے محلات دکھائے گئے, سرخ محلات. یعنی وہ اس بات کی علامت تھی کہ تم چٹانیں ابھی مار رہے ہو, بظاہر دیکھنے میں کوئی اس کا اثر نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن آپ کی محنت کے نتائج یہ ہوں گے کہ وہ کسرا کے محلات آپ فتح کریں گے آگے جا کر, کیونکہ رخ صحیح تھا, اللہ کے نبی تھے, وحی کے مطابق تھا. تو آج محنت ہو رہی ہی اور نتیجے کب آئے سامنے؟ کسرا کب فتح ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں فتح ہوا, بعد میں جا کر ہوا, لیکن محنت وہی ہے. تو محنت آج کی اور نتیجہ کبھی جا کر ظاہر ہوتا ہے. آج آپ دیکھیے, آج جتنے بڑے بڑے کام آپ دیکھتے ہیں, بڑے بڑے ادارے دیکھتے ہیں, ان کے پیچھے محنتیں کس کی لگی ہوئی ہوتی ہیں؟ ان کے بزرگوں کی, ان کے اسلاف کی لگی ہوتی ہیں. نتیجے برس کے بعد ظاہر ہوتے ہیں. تو اسی کو فرمایا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے یہی تسلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مغموم مت ہوں, آپ پریشان مت ہوں, آپ اپنی دعوت کا کام جاری رکھیں, آپ اپنا کام سلسلہ جاری رکھیں. اور جہاں تک رہی یہ بات کہ آپ کی قوم آپ کو جھٹلاتی ہے تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں. تمام انبیاء کرام کو ان کی قوموں نے جھٹلایا ہے, لیکن کوئی نبی ناکام نہیں ہوا, سب نبی کامیاب ہو کر گئے. اس لیے کہ ان کا کام اپنا فریضہ ادا کرنا تھا, انہوں نے اپنا فریضہ ادا کیا. یہی کام آج تمام مسلمانوں کا ہے کہ اپنے بس میں کسی کے کوئی کام ہے وہ تو کرے, اپنے بس میں جو کرنے کی چیز ہے وہ کرے. کسی کو کہنا ہے, کسی کو سننا ہے, کسی کو بتانا ہے, جو اچھا کام انسان کر سکتا ہے وہ کرے. اپنی کام دوسرے کے اوپر مت ڈالے کہ دوسرا کرے گا تو ہوگا, اپنے کرنے کا کام ہے وہ کرے. نتیجہ اللہ کے حوالے, اللہ تعالیٰ نتیجہ دینے والے ہیں. اسی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات کوئی کلمہ حق بولنا ہوتا ہے, کوئی حق بات کہنی ہوتی ہے. آدمی شش و پنج میں رہتا ہے کہ اس موقع کے اوپر میں حق بات کیسے کہوں گا, کس طریقے سے میرے منہ سے حق بات نکلے گی, کون سنے گا. لیکن اصول یہ سامنے آیا کہ انسان کو اپنا دل کڑا کر کے مخالفتوں کی پرواہ کیے بغیر انسان کو کلمہ حق کہنا چاہیے. کوئی مذاق اڑائے, کوئی مخالف ہو, اس کی پرواہ نہیں, اپنی بات کہے, جو حق ہے, جو قرآن اور حدیث کی بات ہے وہ کہے. کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کے دل میں وہ بات ضرور اثر کرے گی. وہ کلمہ حق انسان کا کبھی بیکار جاتا نہیں ہے. آج ہم یہی سوچ کر رک جاتے ہیں, یہی سوچ کر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ کون سنے گا, کون کرے گا, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بات کہنے کی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. چنانچہ کتنے غیر مسلم وہ ہیں جو مسلمان ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ جب آپ آپ باتیں کیا کرتے تھے تو ہمارے دل پر اثر ہوتا تھا, لیکن ہم کسی وجہ سے اس حق کا اظہار کرتے نہیں تھے. کبھی اپنی برادری کے خوف کی وجہ سے, کبھی اپنی ذاتی اناد کی وجہ سے, لیکن دل پر اثر اس بات کا ہوتا ضرور ہے. تو اسی کو فرمایا کہ وقوم ابراہیم وقوم لوط واصحاب مدین, انہوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا. وکذب موسیٰ, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تکذیب کی گئی. فاملیت للکافرین ثم اخذتهم فکیف کان نکیر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاملیت للکافرین, میں نے کافروں کو ڈھیل دے رکھی ہے, میں نے کافروں کو ڈھیل دے رکھی ہے. ثم اخذتهم,
پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، فکیف کان نکیر، تو کہاں گیا میرا انکار کرنا، یعنی وہ جو میرا انکار کرتے تھے وہ کہاں گیا۔ اور یہ عادت اللہ ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی انسان کی سرکشی بڑھتی ہے، جب کچھ لوگوں کا انکار بڑھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ڈھیلی رسی جو ہوتی ہے وہ کھینچ لی جاتی ہے، تان لی جاتی ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا و سزا کا ایک تصور ہے، جزا و سزا کا سلسلہ چلتا ہے، لیکن کسی کافر کو دیکھ کر انسان یہ نہ سمجھے کہ اس کی زندگی بہت اچھی ہے، یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ دنوں کے لیے ڈھیل دے رکھی ہے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، میں نے کافرین کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں ان کو پکڑتا ہوں یا میں نے ان کو پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو میرا انکار کرنا کیسا رہا۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ کوئی بات نہیں کہ میں نے صرف یہ بات بتائی، بلکہ معاملہ یوں ہے کہ تم دیکھو، قوموں کا معائنہ کرو، قوموں کو دیکھو، تاریخ کا مطالعہ کرو، بستیوں کا مطالعہ کرو، بستیوں میں جاؤ ان سرزمین کی جن سرزمین کے اوپر اللہ کے عذاب نازل ہوئے۔ فرماتے فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے کتنی ہی بستیاں، کتنی ہی آبادیاں ایسی ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ لوگ ظلم کرنے والے تھے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اب وہ اپنے اپنے چھتوں پر گری پڑی ہے۔ خاویۃ علی عروشہا کا معنی کیا ہوتے ہیں کہ بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بڑی بڑی چھتیں ہیں، بڑے بڑے درخت ہیں، وہ اپنے اپنے چھتوں پر گرے پڑے ہیں۔ وبئر معطلہ، کتنے ہی کنویں ہیں وہ بیکار ہو گئے، جو پانی ٹھنڈے پانی دیا کرتے تھے وہ بیکار ہو گئے۔ وقصر مشید، اور کتنے ہی محلات ہیں نقش و نگار والے، جن کے اوپر طرح طرح کے نقش و نگار ہیں، وہ کتنی چیزیں ہیں کہ وہ سب کی سب ختم ہو گئی۔ اصل مشید بولتے ایسا قلعے جن پر چونے سے قلی کر دی گئی ہو اور اوپر سے ان کے نقش و نگار بنا دیے گئے ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں کہ ایک وقت آیا کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ آج لوگوں کے لیے عبرت کا تماشا ہے۔ آج آپ جائیں، یہ جو آپ کے ممالک ہیں، اردن ہے، شام ہے، فلسطین ہے، سعودی عرب کے بعض علاقے ہیں، خیبر کا ہے، مدائن صالح وغیرہ کے علاقے ہیں، یہ علاقے آپ جا کر دیکھیں تو یہ سارے ارض قرآن ہے، قرآن پاک انہی جگہوں پر نازل ہوا۔ مصر آپ جائیں، وہاں فرعون کی ممیاں پڑی ہیں، یہ عبرت کے نمونے ہیں۔ ان جگہوں پر کتنی ہی بستیاں وہ ہیں جو آج بھی موجود ہیں، آج بھی ہے۔ کوئی جا کر عبرت کا تماشا دیکھنا ہے تو ان جگہوں پر جا کر دیکھے کہ اللہ رب العزت نے قوم عاد کو کیسے ہلاک کیا، قوم سمود کو کیسے ہلاک کیا، قوم فرعون کو کیسے ہلاک کیا۔ آج عبرت کا تماشا ہے، کوئی انسان اگر دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے، لیکن لوگ عبرت نہیں حاصل کرتے۔ بلکہ آج بھی آپ دیکھیے اس موجودہ زمانے کے اندر بھی کتنے ممالک وہ ہیں جو کل تک بہت ترقی پر تھے، آج تباہ ہو گئے۔ کل کی سپر پاور طاقتیں تھیں، آج سرنگو ہو گئی۔ کل وہ ممالک ترقی کی مثال دیے جاتے تھے، آج ختم ہو گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے ممالک کے اوپر پکڑ آتی ہے، ان خاندانوں پر پکڑ آتی ہے جو سرکش لوگ ہوتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے اونچے اونچے خاندان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ان کی رسی جو ڈھیلی تھی ہم نے دراز کر دی۔ کل وہ پیسے یوں اڑایا کرتے تھے، آج وہ بھیک مانگنے والے بن گئے۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، کسی بھی آبادی پر آتی ہے۔ کہیں زلزلے آ گئے، کہیں سیلاب آ گئے، کہیں تباہیاں آ گئیں، کہیں گھر تباہ ہو گئے، کہیں خاندان تباہ ہو گئے۔ کل کے بڑے بڑے امیر خاندان غریب ہو گئے، غریب خاندان امیر بن گئے۔ یہ خدا تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری ڈھیلی رسی، یہ ہم جب کسی کو ڈھیل دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سرکشی کے اوپر اتر آئے۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها، فرمایا کہ افلم یسیروا، کیا وہ لوگ جو ہماری قدرت کا انکار کرتے ہیں، ہماری طاقت کا انکار کرتے ہیں، ہمارے کلام پاک کا انکار کرتے ہیں، کیا وہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ فتکون لهم قلوب یعقلون بها، زمین میں چلنے کا مطلب یہ کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے چلیں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے ساتھ کیا معاملات فرمائے، اس کے لیے چلیں، اس کے لیے سفر کریں۔ فتکون لهم قلوب یعقلون بها،
کہ کیا وہ لوگ زمین میں سفر نہیں کرتے، چلتے نہیں ہیں، کہ ان کے دل ایسے ہو جائیں کہ جو سمجھتے ہوں، سمجھیں، دیکھیں، عبرت کے نمونے دیکھیں کہ کیا اللہ نے ان کو مقام عطا کیا تھا، کیسے ختم ہو گئے۔ آپ دیکھیے بڑے بڑے ممالک ہیں، آپ اسپین جائیے، اسپین کے جو محلات ہیں، قرطبہ کی مسجد آپ دیکھیے، آپ ان کے جو وہ ہیں غرناطہ ہے، غرناطہ کے محلات دیکھیے، مسلمانوں کی 800 سال حکمرانی رہی ہے وہاں پر، 800 سال مسلمانوں نے تمطراق کی حکومت کی ہے اسپین کے اندر۔ آپ ان کے محلات دیکھیں، جگہ جگہ ان کے محلات میں یہ آیت لکھی ہوئی کہ لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی غالب نہیں ہو سکتا، جگہ جگہ یہ محلات میں لکھا ہوا ہے ان کے۔ اور قرطبہ کی مسجد آپ دیکھیے، جب تک مدینہ منورہ کی یہ نئی تعمیر نہیں ہوئی تھی جو اب موجودہ تعمیر ہے اس وقت، اب تک عالم پورے مسلمانوں کی جتنی مساجد ہیں ان میں اب تک کی سب سے بڑی مسجد قرطبہ تھی۔ اب جب سے مسجد نبوی علیہ صاحب صلاۃ والسلام نئی تعمیر ہوئی ہے، جو اس کی تعمیر جدید ہے، اس کے بعد مدینہ طیبہ کی مسجد یہ سب سے بڑی ہو گئی، ورنہ اب تک یہ قرطبہ کی مسجد سب سے بڑی تھی۔ آپ ان کے ہاں جا کر دیکھیے کیا ان کی سلطنت تھی، اسپین کی، یورپ تھا، کیا ان کی سلطنت اللہ رب العزت نے دی تھی۔ ان کے ہاں اتنے بڑے بڑے علماء اکرام پیدا ہوئے، علامہ قرطبی جن کے تفسیر کے اندر جگہ جگہ حوالے آتے ہیں، تفسیر قرطبی بڑی مشہور کتاب ہے تفسیر کی، یہ قرطبہ کے تھے، غرناطہ کے ہیں، بے شمار علماء اکرام ہیں جو کہ بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے محدثین، یہ سارے کے سارے اسپین کے ہیں۔ یورپ کے شہزادے پڑھنے کے لیے اسپین جایا کرتے تھے مسلمانوں کے پاس، لیکن 800 سال کے بعد آپ دیکھیے وہ مسلمانوں کے ہاتھ کی وہ سلطنت آج ختم ہو گئی، اور آج اسپین کا یہ عالم ہے کہ وہاں پر آپ کو مسلمان، پچھلے کچھ عرصے پہلے تک مسلمانوں کی تعداد بڑی کم تھی، اب یہ دوسرے ملکوں سے مسلمان پہنچ گئے، وہاں پہنچ گئے۔ قرطبہ کی وہ مسجد جو ایسی عظیم الشان مسجد ہوتی تھی، اور آج وہ چش بنا ہوا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا گیا، مسلمان وہاں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتا اس قرطبہ کی مسجد میں۔ آپ دیکھیے کتنی بڑی بڑی خلافتیں تھیں مسلمانوں کی، ختم ہو گئیں، کیا کم طرح کی حکومتیں تھیں، خلیفہ بنو عباس تھے، خلیفہ کون کون سی خلافتیں تھیں، پھر آخر میں جا کر خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے مسلمانوں کی، آپ خلافت عثمانیہ کے آثار دیکھیں۔ پھر پچھلی قومیں آپ ذرا دیکھیے، پچھلی قومیں جو غیر مسلموں کی طاقتیں تھیں، ان کی طاقتوں کو آپ دیکھیے، کتنی بڑی بڑی ان کی طاقتیں تھیں، وہ طاقتیں ان کی ختم ہوئی۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو مسلمان ہو اور پھر اس کو بڑی سلطنت دے، مسلمان اللہ تعالیٰ کی وعدہ خلافی کرتا ہے اور باتوں کو پورا نہیں کرتا، اس کے احکامات کو نہیں مانتا، تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے اقتدار چلا جاتا ہے۔ غیر مسلم ہو، وہ سرکشی اور ظلم کرے تو ان کے ہاتھوں سے اقتدار چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے کہ کیا وہ لوگ نہیں چلتے زمین کے اندر، فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، کہ ان کے دل ایسے ہوں جو سمجھتے ہوں، عبرت کو سے دیکھتے ہوں، او آذان يَسْمَعُونَ بِهَا، کیا وہ لوگ چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ کاش ان کے کان ہوں ایسے کہ وہ اس سے سنتے کہ دیکھو کیا حال ہوا ان جگہوں کا نافرمانیوں کی وجہ سے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، فرمایا کہ یہ لوگ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، یہ لوگ جو زمین پر چلتے ہیں، پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ لوگ زمین کے، یہ لوگ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، فرمایا کہ یہ لوگ دلوں کے اندھے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی حق بات کو قبول کرنے کی مہر لگ چکی ہے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ دل جو انسان کے سینوں میں ہے۔ آج آپ دیکھیے کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں غیر مسلم، کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں غیر مسلم، کتنے بڑے بڑے ماہرین فلکیات ہیں غیر مسلم، وہ انسان کے جسموں پر کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کیا انسان کے اندر ایک کارخانہ بنایا ہے جسم کا۔ بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے کیا نظام بنایا انسانی جسم کا۔ آسمانوں کے اوپر جو لوگ آج ستاروں پر کمندے ڈال رہے ہیں،
چاندوں پر پہنچ رہے ہیں، خلاؤں میں پہنچ رہے ہیں، وہ خدا کے نظام کو دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے کیا نظام بنایا، سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ علم ہے، لیکن ان کا دل یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس کو پیدا کرنے والا وحدہ لا شریک ہے۔ سب کچھ علم ہے، یہاں آ کر ان کی عقل بند ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو کیا کہو گے کہ کیا ہے؟ اتنا بڑا نظام جس کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی ہم دریافت آج نہ کر سکے، جب ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو ہماری عقلیں دنگ ہوتی ہیں۔ یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ جن کا کام ہی صبح سے شام تک ان کے اندر تحقیقات ہے، سب کرتے ہیں، لیکن خدا کی وحدانیت کو نہ پہچان سکے، سوائے اس کے کہ آپ اس آیت ان کو پر صادق آتی کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، وہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ دلوں کے اندھے ہیں جو سینوں کے اندر دل ہے، اس کے اندھے ہیں۔ ان کا دل مانتا نہیں ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ خالق کائنات ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ در حقیقت یہ انسان کے گناہوں کے نتائج ہوتے ہیں کہ انسان حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، حق کو قبول نہیں کرتا، یہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ گناہوں کے پرتو ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو فرمایا کہ در حقیقت اپنے گناہوں سے تم معافی مانگو۔ بعض اوقات یہ کبیرے گناہ جو ہوتے ہیں انسان اتنے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں کہ ان گناہوں کے نتیجے میں بڑے بڑے عذاب انسان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ یہ گناہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، گناہ کی بڑی نحوست ہوتی ہے۔ آدمی بے پرواہ ہوتا ہے کہ چلو جی میں نے گناہ کر لیا تو کیا ہوا، کیا ہوا کا مطلب نہیں، یہ سخت خدا کے غضب کی دعوت دیتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں جس طرح غیر مسلم مسلمان ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان غیر مسلم ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ دل کے اندر احترام ڈالے کسی کے، یہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، ایک دھبا لگ گیا سیاہ، پھر اگر توبہ استغفار کر لی تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ میں زیادتی کی تو سیاہ دھبا اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت پہ ارشاد فرمایا کہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال بد کا زنگ بیٹھ گیا ہے۔ انسان کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، اور استغفار ان گناہوں کو، توبہ ان گناہوں کے اور دلوں کی کالک کو وہ صاف کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اپنے گناہوں سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں گناہ کرو، جب گناہ ہو جائے، اس کا اہتمام دل کر لے انسان، ہر آدمی، کہ جیسے گناہ ہوگا میں توبہ ضرور کروں گا۔ توبہ کی 4 شرطیں انسان پوری کر لے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے ایسا پاک فرماتے تھے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ صدق دل سے توبہ کرے، یہ بات یاد رکھ لے، اپنے دلوں میں اتار لیں، صدق دل سے توبہ کرے، اپنے گناہ پر نادم اور شرمسار ہو، آئندہ سے نہ کرنے کا ابھی ارادہ کر لے، اور اس گناہ کی اگر معافی کا کوئی طریقہ ہے، کوئی کفارہ ہے، کوئی قضا ہے، کوئی فدیہ ہے، وہ ادا کرے۔ جیسے نماز قضا ہو گئی، اس کا کفارہ ادا کرے، اس کے قضا کرے، پھر اللہ سے معافی مانگے۔ روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، فرض روزہ توڑ دیا، تو اس کا کفارہ بھی ہے، اس کے قضا بھی ہے، وہ کرے، جو طریقہ ہے وہ کرے۔ 4 کام کر لے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ لیکن گناہ اس کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے کہ آپ نے چھوڑ دیا خالی، ورنہ یہ گناہ ایک اشتہے بن جاتے ہیں انسان کے لیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کو گناہ سے بچاؤ، کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کا غضب اترتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو تمہاری بیماری اور دوا نہ بتلا دوں؟ فرمایا سن لو، تمہاری بیماری گناہ ہے اور تمہاری دوا استغفار ہے۔
استغفار کی کثرت، اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے گناہ کی وجہ سے، رزق سے محرومی ہوتی ہے، جس کو وہ اختیار کرتے ہیں، نہیں جن گناہوں کو وہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق سے محروم فرماتے ہیں۔ اس کی دو تشریحیں ہیں، ایک تشریح تو یہ ہے کہ حقیقت میں رزق سے محروم ہوتا ہے، رزق کم ہو جاتا ہے انسان کا، اور دوسری تشریح زیادہ مشہور و معروف ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں سے برکت ہٹا لیتے ہیں، برکت اٹھ جاتی ہے۔ برکت جب اٹھتی ہے تو اس پیسہ ہونے کے باوجود انسان پریشان رہتا ہے، اس کی ضرورتیں ختم نہیں ہوتی، ایک ضرورت پوری ہوتی ہے دوسری ضرورت سامنے کھڑی ہوتی ہے، دوسری ضرورت پوری ہوتی ہے تیسری ضرورت سامنے کھڑی ہوتی ہے، تو برکت جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ گناہ جو ہوتے ہیں در حقیقت یہ ہے سب سے زیادہ پریشانی کی چیز انسان کے لیے۔ نبی کریم ایک اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ بندوں سے گناہوں کا انتقام لینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی تو پھر غصہ جوش میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے ان کی نافرمانیوں کا پھر انتقام تو لیتے ہیں، تو بچے بکثرت مرنے لگ جاتے ہیں، بچوں کی اموات ہوتی ہیں، اور عورتیں بانجھ ہونے لگتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے کہ میری قوم ایک گناہ میں مبتلا ہے۔ اس لیے بھائی بات یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے گناہوں کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انہوں نے اپنے مباحث میں فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو انسان کو نہ کوئی نظر بد اتنا نقصان پہنچاتی ہے، نہ کوئی جادو ٹونا اتنا نقصان پہنچاتا ہے جتنا انسان کو اس کے گناہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ انسان کے دشمن انسان کے گناہ، انسان کے معاصی ہیں۔ ایک گناہ اگر روزانہ ہوتا ہے تو روزانہ استغفار کیجئے، کثرت کے ساتھ استغفار کریں کہ یا اللہ یہ میرے سے پھر گناہ ہو گیا، میں توبہ مانگتا ہوں، لیکن اس گناہ کو چھوڑے نہیں۔ یہاں تک فرمایا کہ جس جگہ پر گناہ ہوا وہیں کھڑے کھڑے استغفار کر لو، تاکہ جب یہ زمین تمہارے گناہ کی گواہی دے گی اس وقت یہ زمین تمہاری استغفار کی بھی گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، سورۃ الزلزال میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس روز قیامت میں زمین جو ہے وہ اپنی خبریں بتلائے گی کہ یا اللہ یہ انسان یہاں یہ کام کرتا تھا۔ کس سے چھپے گا انسان؟ آدمی کہتا ہے کہ میں نے یہ کام چھپ کے کر لیا، کہاں چھپے گا؟ چند دنوں کے لیے چھپتا ہے، اللہ کے سامنے تو زمین گواہی دینے والی ہے انسان کی۔ تو جب وہ زمین گواہی دے گی یومئذ تحدث اخبارہا کہ یا اللہ اس نے یہاں یہ گناہ کیا تھا، یہ حرکت کی تھی، یہ معصیت کی تھی، وہی زمین یہ بھی بتا دیتے کہ اللہ گناہ بھی یہی معافی بھی یہی مانگ کے چلا گیا تھا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، سورۃ الزلزال کی آیت ہے۔ اسی کو فرمایا کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ غیر مسلم لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، بتاؤ کب آئے گا اللہ کا عذاب؟ یہ جو پیچھے آیت ہم نے پڑھی افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها، کہ وہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے کیوں نہیں ہیں؟ اس میں علماء اور حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان دنیا کا سفر کرتا ہے، دنیا بھر میں پھرتا ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں لوگوں کے حالات دیکھوں ان سے تاکہ عبرت حاصل کروں، تو ایسا سفر کرنا اور اس طرح جانا یہ صحیح ہے، اس کے اندر کوئی خرابی کی بات نہیں کہ اس کا مقصد یہ کہ میرا کام بھی ہوگا، لوگوں کے اقوام کے حالات کو میں دیکھوں گا، عبرت کی نگاہ سے دیکھوں گا تاکہ ان سے میں سبق حاصل کروں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ پھر فرمایا اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ اللہ تعالیٰ آپ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ عذاب آئے گا، عذاب تو آئے گا، جلدی آئے گا یا دیر میں آئے گا اس کا وقت اللہ کو پتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں۔ غیر مسلموں پر اللہ کا عذاب آنا ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور وہ ایک دن ہے روز حساب کا، عند ربک، وہ ایک دن یوم حساب کا آپ کے ہاں یعنی اللہ کے ہاں 1000 سال کے برابر ہوگا، مما تعدون، جن دنوں کو تم شمار کرتے ہو۔
یعنی جو روز حساب ہوگا قیامت کا دن جو ہوگا جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے وہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا. اب یہاں 1000 سال کے برابر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں حضرات مفسرین نے اس کے 2 معنی بیان فرمائے. اس کا تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ واقعتاً وہ دن جو ہے وہ ہوگا ہی 1000 سال کے برابر. جس طرح دنیا کا 1 سال ہوتا ہے ایسے 1000 سال گزر جائیں تو وہ ایک دن ہوگا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ لوگ اتنے پریشان ہوں گے، اتنے گھبرائے بھی ہوں گے، اتنی تکلیفوں میں ہوں گے کہ ان کو وہ دن جو ہے محسوس 1000 سال کے برابر ہو رہا ہوگا. جیسا روایات کے اندر آتا ہے کہ لوگوں کے اندر اتنی سخت گھبراہٹ ہوگی، اتنی پریشانی ہوگی یوم حساب میں کہ اس پریشانی کا ذکر قرآن پاک میں اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یوم یفر المرء من بنیہ، یوم یفر المرء من ابیہ، کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ انسان اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، ماں اپنے بچوں کو چھوڑ بیٹھے گی، سب بھاگ جائیں گے اس سے، کسی کو ہوش نہیں ہوگا. قرآن پاک نے نقشہ کھینچا اس پریشانی کا، کسی کو ہوش نہیں ہوگا. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی اس دن ہمیں چھوڑ بیٹھیں گے، آپ بھی یاد نہیں کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ روز قیامت میں 3 مرحلے ایسے آئیں گے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. فرمایا کہ ایک مرحلہ وہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ کہہ دیا کہ ہم بھی یاد نہیں کریں گے. جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی یاد نہیں کریں گے، فرمایا کہ 3 مرحلے ایسے ہیں کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. فرمایا ایک مرحلہ وہ جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا، کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی، کہاں بیٹا، کہاں ماں، کہاں باپ، کہاں بچہ، نہ بچوں کو پتا کہ میرے ماں باپ کہاں، میرے بھائی بہن کہاں. ساری دوستیاں، سارے تعلقات، ساری محبتیں، اتنی پریشانی ہوگی کہ ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر کبیر. اللہ رب العزت ہم سب کے اس مرحلے کو آسان فرمائے. یہ مرحلہ سب کے اوپر آ رہا آنے والا ہے. فرمایا کہ ایک وہ جب حساب کتاب ہو رہا ہو، دوسرا مرحلہ وہ جب پل صراط پر سے گزر ہوگا، اتنی پریشانی ہوگی کہ الامان والحفیظ، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا. اور فرمایا کہ تیسرا مرحلہ وہ کہ حساب کتاب کے بعد روایات میں آتا ہے کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آ گیا تو وہ بخشا گیا، اور بائیں ہاتھ میں آ گیا تو وہ دوزخ میں گیا، ناکام ہو گیا. یہ دنیا کی زندگی کا نتیجہ آ رہا ہے. یہ دنیا کی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہم امتحان دے رہے ہیں. اصل میں اس کا رزلٹ آؤٹ وہ ہونا ہے. ہم کہتے ہیں نا دنیا میں وہ فلانا کامیابی ہو گیا، فلانا ناکام ہو گیا. یہ کوئی کامیابی ناکامیاں نہیں ہے. یہ کیا کامیابی ناکامی ہے؟ کوئی کامیابی ناکامی نہیں. کامیابی یہ ہے آخرت میں جب نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اب پتہ چلے گا تم دنیا میں کامیاب تھے یا ناکام تھے. جس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں آ گیا وہ دنیا میں کامیاب ہو گیا، جس کے بائیں ہاتھ میں آ گیا وہ دنیا میں ناکام ہو گیا. آج ہمارے ہاں جب اسکول کالجوں کے اندر، ایم بی اے کے اندر جب یہ پڑھایا جاتا ہے کہ صاحب دنیا کے کامیاب ترین لوگ کون ہیں، فائنانس سے پڑھاتے ہیں، بزنس سے پڑھاتے ہیں، بتاتے دنیا کے کامیاب ترین کون لوگ ہیں. صاحب وہ فلانی سافٹ ویئر کمپنی کا مالک، مائیکروسافٹ کمپنی کا مالک جو ہے وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اتنے $1 ٹریلین کما لیے تھے. فلانی ایپل کمپنی کا مالک جو ہے وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے، اس لیے کہ اس نے اتنے $1 ٹریلین کما لیے تھے. یہ آج ہمارے ہاں نوجوانوں کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جس نے اتنے $1 ٹریلین، اتنے $1 بلین کما لیے، وہ کامیاب ہے. اللہ رب العزت فرماتے کہ یہ تو کوئی کامیابی نہیں، یہ تو آنکھ بند ہوئی انسان کی، اور دولت تو یہ جا وہ جا. جس دولت کو کمانے بیٹھے تھے آپ کی آنکھ بند ہوئی. قرآن اور حدیث کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ جیسے ہی انسان کی موت واقع ہوتی ہے سارا مال و دولت ورثہ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، سب ختم. سارا مال جو کمایا، جس کے لیے دنیا، جس کے لیے اللہ کو چھوڑا، جس کے لیے اللہ کو ناراض کیا، شریعت کو پس پش ڈالا، آنکھ بند ہوتے ہی سارا مال ورثہ کے پاس چلا گیا، خالی ہاتھ. جیسے آئے تھے ایسے خالی ہاتھ قبر میں جا رہے ہیں سب.
دنیا میں کوئی نظیر ایسی نہیں کہ کوئی اپنے ساتھ صندوق بھر کے وہ بھی قبر میں لے گیا ہو. تو کس چیز کی کامیابی، کس چیز کو کامیابی بتایا ہم نے؟ یہ کامیابی ہے. کامیابی یہ ہے جو قرآن پاک بتلا رہا ہے. کامیابی یہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آ گیا کامیاب، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آ گیا ناکام. تو ام المؤمنین نے فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرحلے پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. تو بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ ایک دن روز قیامت کا 1000 سال کے برابر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے دن تو ایک ہی ہوگا لیکن اتنا لمبا محسوس ہوگا، اتنی پریشانیاں اس دن میں پیش آئیں گی کہ دن نام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گا، وہ کہ 1000 سال کے برابر ہو جائے گا. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں، دن ہوگا ہی 1000 سال کے برابر، حقیقت میں ایسا ہی ہوگا. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، ترمذی شریف میں فرمایا تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فقراء مہاجرین کو خطاب کر کے فرمایا. مہاجر صحابہ کرام جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ مکرمہ سے، ان کو خطاب کر کے فرمایا تم کو میں قیامت کے روز مکمل نور کی بشارت دیتا ہوں. یہ وہ فقراء مہاجرین تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بالکل خالی تھے، اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح چمٹے رہتے تھے کہ کسی طرح ہم قرآن سیکھ لیں اور حدیث سیکھ لیں. آپ نے ان کو فرمایا کہ میں تم کو قیامت کے روز مکمل نور کی بشارت دیتا ہوں، اور یہ کہ تم اغنیا اور مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں جاؤ گے، آدھا دن پہلے تم جنت میں چلے جاؤ گے. اور اللہ کے ہاں ایک دن 1000 سال کا ہوگا، اس لیے فقراء اغنیا سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، اور جو مالدار ہوں گے ان کا حساب کتاب چلتا رہے گا. اس کی مثال ایسے کہ ایک آدمی ایئرپورٹ پہ اترا، بہار سے آیا، ایک آدمی کے پاس صرف چھوٹا سا بیگ ہے ہینڈ کیری، وہ تو گرین چینل سے گزر گیا، کسی نے اس کو پوچھا ہی نہیں، سامان لیا یہ جا وہ جا. اور ایک آدمی آیا، اس کے پاس بہت بڑے بڑے سوٹ کیس ہیں، بہت سارے سوٹ کیس ہیں، تو وہ گرین چینل سے جائے گا، وہ تو ریڈ چینل سے جائے گا، اس کا کسٹم بھی ہوگا. اب ایک اٹیچی کھلی، وہ بند ہوئی تو دوسری کا حساب کتاب شروع ہوا، دوسری بند ہوئی تو تیسری کا شروع ہوا. یہی معاملہ انسان کے ساتھ ہوگا، جتنی دولت ہوگی ان سب کے حساب کتاب ہوں گے. یہ تو قرآن کریم اللہ رب العزت نے فرمایا. تو یہاں دونوں مطلب ہو گئے. تو ایک مطلب یہ ہوا کہ ایک سال، وہ ایک دن واقعتاً 1000 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ نہیں، دن تو دن ایک عام دنوں کی طرح ہوگا لیکن پریشانیاں اتنی ہوں گی کہ وہ واقعتاً 1000 سال کے برابر محسوس ہوگا. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنی بستیاں وہ ہیں، أَمْلَيْتُ لَهَا، میں نے ان کو ڈھیل دی ہے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، وہ گناہگار تھی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان کی اپنی ڈھیل کو ختم کر کے ان بستیوں کی، ان علاقوں کی پکڑ شروع کی. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، سب کو میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے. چند دنوں کی بات ہے، کوئی آج بڑا بادشاہ بنا ہوا ہے، کوئی آج بڑا صاحب سلطنت بنا ہوا ہے، کوئی آج بڑا مالدار بنا ہوا ہے. کچھ دنوں کی بات ہے، جس دن میں نے اپنی رسی کو کھینچ لیا سب حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی. فرمایا کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ دنیا کے ان احوال کا بہت زیادہ اثر بھی انسان کو نہیں لینا چاہیے کہ کون مالدار ہے، کون غریب ہے، کون امیر ہے. بات یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے، اپنا عمل ٹھیک رکھے، اپنی موت کو اور اپنے وقت کو آگے سامنے رکھے، تو انسان کا بیڑا پار ہے. اللہ رب العزت اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا
وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرزنا وارض عنا۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام صغیر کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما، یا رب کریم ہم کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما، اپنے غضب سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم سب کو رضا کاملہ عطا فرما، یا اللہ اپنی رضا کاملہ عطا فرما، یا اللہ کاموں کے اندر سے رکاوٹوں کو ختم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد۔